ہم پہلے فلمی دنیا میں تھے، آپ حضرات کو پتہ ہوگا، بہت ساری فلمیں آپ نے دیکھی بھی ہوگی، 14-15 فلموں میں کام کیا میں نے، ٹی وی سیریلز میں کام کیے ہیں۔ 90s کے دور میں میں نے جو ہے 8-10 سال جو ہے اس فلمی دنیا کے اندر میں رہا، تو وہ ماحول اور وہ برائی کا ماحول، بے دینی کا ماحول، اللہ کی ناراضگی والا ماحول، وہاں تو ایمان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا۔ ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے، ایمان کا کلمہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے لیکن رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ کیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی اور اللہ نے رحمت کی رسی ڈال کر کے اس دنیا سے نکالا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ایک جماعت آئی، اس جماعت کو پتہ چلا کہ بھائی اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک مسلمان رہتا ہے جو فلموں میں کام کرتا ہے، لیکن جماعت والوں سے ملاقات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جماعت وغیرہ یہ سب جو ہے نا لے جا کر کے ملا مولوی بنا دیتے ہیں، ملا مولوی بنا دیتے ہیں، تو جماعت سے ملتے نہیں تھے ہم۔ لیکن اس جماعت کے اندر ایک جو امیر صاحب تھے، بہت پرانے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کب جاتے ہیں اپنے کام پر، شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو کہا کہ صبح 7 بجے نکلتے ہیں۔ تو وہ آ کر کے میری گاڑی کے پاس ٹھہر گئے، میری گاڑی کے پاس رک گئے، میرا انتظار کرنے لگے۔ میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک سفید بزرگ، سفید داڑھی، چہرہ مورا لباس، اور تھوڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں کپڑا، تو میں نے سوچا کوئی فقیر ہے۔ تو پیسہ دینے کے لیے میں نے جیسے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے نا نا نا، سلام کیا، میں نے جواب دیا، کہنے لگے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھئے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ارے توبہ، میں نے بولا اتنا صبح صبح کون آدمی ہے مرنے کی بات کر رہا ہے؟ صبح صبح کوئی آدمی مرنے کی بات کرے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بڑا غصہ ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو مسکرانے لگے، کہا ہاں اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ کیا پوچھے؟ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ تو غصہ تو آیا ہوا تھا، میں نے غصے میں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو گاڑی والی زندگی کے پیچھے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس یہ بات کہی اور وہ بات دل پہ لگی، دل سے نکلی ہوئی بات دل پہ لگی۔ کہتے نا دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ والوں کی بات تھی، لگ گئی، وہ کہہ کر کے سلام کر کے چلے گئے۔ میں سارا راستہ سوچتا رہا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کو ہدایت دینا ہے نا تو اللہ ایسے ہدایت دیتا ہے۔ ہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ابراہیم بن ادھم، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، عادل بادشاہ تھے، ابراہیم بن ادھم نام تھا ان کا۔ ایک دفعہ اپنے محل کی وراندے میں جو ہے ٹہل رہے تھے، گیلری میں وراندے میں ٹہل رہے تھے، تو نیچے سے فقیر نے پوچھا ابراہیم تیرے سرائے کی کیا قیمت ہے؟ سرائے مطلب لاج، ہوٹل۔ تو فقیر نے جب یہ پوچھا تو ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہے، بڑا غصہ آیا، کہنے لگے بیوقوف تجھے میرا محل سرایہ نظر آتا ہے؟ تجھے میرا محل سرایہ نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں سرایہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں تجھ سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو کہلے میرے ابا، اور ان سے پہلے؟ بولے میرے دادا، اور ان سے پہلے؟ بولے میرے دادا کے ابا۔ تو بولے سرایہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ سرایہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ تو دماغ ایک دم گھوم گیا، پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی میں جب اندر گئے تو غلام آیا دوڑتے ہوئے اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کی باندی جو ہے آپ کے بستر پہ سو رہی ہے۔
اور غصہ آیا کہ باندی کی اتنی ہمت کہ میرے بستر پہ سو گئی. تو اب غصہ تو تھا ہی, اب غصہ نکالنے کے لیے کہا لا اس کو. اب غلام باندی کو لے کر آیا, پوچھا کیا ہوا, میرے بستر پہ کیوں سوئی تو؟ باش سلامت میں بستر صاف کر رہی تھی, بستر اتنا نرم تھا, میں ایسے لیٹی تو مجھے آنکھ لگ گئی. تو بادشاہ نے اس کو سزا دو, اس کو 10 کوڑے مارو. تو پہلا کوڑا مارے تو ہنسنے لگی ہی 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 ہی. دوسرا کوڑا مارے پھر ہنس رہی ہی 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 ہی. تیسرا کوڑے مارے تو پھر ہنس رہی ہی ہی ہی. بادشاہ کو اور غصہ آیا, کہنے لگا بیوقوف باندی کیوں ہنستی ہے, تجھے کوڑا مار رہے اور تو ہنستی ہے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ 10 منٹ سوئی تو 10 کوڑے لگ رہے, جو زندگی بھر سوتا آیا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ جو زندگی بھر سوتا آیا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اور دماغ خراب ہو گیا. اب گئے اپنے بیڈ روم میں, اب نیند نہیں آ رہی ہے, پریشان ہے. ایک تو فقیر نے ایسا بول دیا, پھر باندی نے ایسا بول دی. اچانک سے جو ہے چھت کے اوپر سے کچھ بھاگنے دوڑنے کی آواز آئی. تو پکارا اور کہنے لگے کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ اونٹ والا. بولے اونٹ والا میری محل کی چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ بولے اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. بولے بیوقوف تیرا اونٹ میری چھت پہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ میرا اونٹ گم گیا تو میں آپ کی چھت پہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو بولے بیوقوف تیرا اونٹ میری چھت پہ نہیں ملے گا, جا کے جنگل میں بیابان میں صحرا میں ڈھونڈ, وہاں ملے گا تیرا اونٹ. تو کہنے لگا جس طرح سے میرا اونٹ آپ کی محل کی چھت پہ نہیں ملے گا نا, اسی طرح سے اللہ بھی محل میں نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. بس اپنا سارا جو ہے بادشاہت کا چولا اتارا اور جھولی لیا اور جو ہے چادر لپیٹ کر کے نکل گئے جنگل میں, ویران بیابان میں, اور بن گئے اللہ والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے بنے. اب یہاں پرجا, ان کے عمرہ وزراء, ان کے لوگ سب ڈھونڈ رہے بادشاہ کہاں گئے, کہاں چلے گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مہینوں گزر گئے, سال گزر گئے, بادشاہ نہیں ملے. اچانک ایک دن جو ہے بادشاہ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر کے اپنی گودڑی سی رہے تھے. کسی نے دیکھ کر کے پہچان لیا, بولے یہ تو بادشاہ ہے. جا کر کے کہا, لوگوں کو جمع کیا, سب کو بلایا, لوگ گئے. جا کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت چلیے, آپ کا تخت آپ کا انتظار کر رہا, آپ کی حکومت آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, چلیے. کہنے لگے نا میں نہیں آؤں گا. بہت اصرار کیا, بہت منایا. تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ایک شرط ہے میری. جو سوئی سے گودڑی سی رہے تھے وہ سوئی کو جو ہے انہوں نے پانی میں پھینک دیا اور کہنے لگے جاؤ یہ سوئی لے کر کے آؤ. اب لوگ جو ہے اندر اترے, بڑے بڑے سیومر اور بڑے بڑے جو ہے غوطہ خور اندر گئے, سوئی کہاں ملتی. تھک گئے, واپس آئے. بادشاہ سلامت چھوڑ دیجئے اس بات کو, آپ چلیے, ہم آپ کے لیے بہت ساری سوئی لا دیں گے. کہا کہ نہ. حکم دیا مچھلیوں کو, اے پانی کی مچھلیوں مجھے میری سوئی لا کر کے دو. تو ساری مچھلیاں جو ہے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے آئی, سونے کی سوئی. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے میری سوئی چاہیے. تو ایک مچھلی اندر جاتی ہے اور ان کی سوئی لا کر کے دیتی ہے. وہ لیتے اور کہتے ہیں بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے. لوگ کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ حکومت اچھی ہے. تو میرے بزرگ و دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنے اللہ والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ, جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور کسی کو اللہ چننا چاہتا ہے تو اللہ اس طرح سے اشارے دیتا ہے. تو مجھے بھی اشارہ ملا. انہوں نے کہا کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی. میں نے کہا قبر میں گاڑی کیسے جائے گی, قبر میں تو داڑھی جائے گی. کہنے لگے ہاں قبر میں داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے. داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو یہ چہرہ مورا لباس یہ دین ہے, یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل کرنا, آپ کو اپنا ہیرو بنانا. اصل ہیرو ہمارے نبی ہے. آج ہم نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے
ہم لوگوں نے اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل بنا لیا اپنے مسلمان بھائی جو آج اس شہرت کے مقام پہ ہے، جن کو اللہ نے کسی مصلیت کے تحت آج ایک مقام دیا ہے، آج ان کو دیکھ کر کے ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا نمونہ بنا لیا۔ ارے ہم نے جن کو اپنا نمونہ بنایا ہے، ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا نمونہ کون ہے۔ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے فیشن اور ان کے سٹائل کو فالو کر رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ کن کے سٹائل اور کن کے فیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جن کو فالو کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، جن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ان کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے میری فلم، پہلی فلم جو پھول اور کانٹے تھی، اس میں جو میں نے سٹائل کیا تھا، راکی کا جو سٹائل میں نے کیا تھا، جو پونی ٹیل اور جیکٹ اور بیٹلز، وہ فورن کا، بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا ایک سٹار تھا، اس کا میں نے کاپی کیا تھا۔ تو بالی ووڈ میں جو سٹائل اور فیشن آتا ہے وہ ہالی ووڈ سے آتا ہے۔ ہاں، تو جانے انجانے میں ہم نے ان کو اپنا امام بنا رکھا ہے، اپنا آئیڈل بنا۔ ہمارے ہیرو تو ہمارے نبی ہے، ان کا چہرہ مورا لباس، ان کا سٹائل، ان کا طریقہ، ان کی سنت ہماری زندگی میں آنا چاہیے، جس سے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ آج ہم اللہ کے دشمنوں، جن کو اللہ نے مغضوب کہا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، آج ان کے طور طریقے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر ہیں۔ تو ہم جن کو فالو کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں۔ اب وہ یہود و نصارہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا، ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا۔ تو جب ہم دیکھیں گے ان کا امام کون ہے، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ کتے کو فالو کر رہے ہیں۔ کتا آگے آگے چلتا ہے، انگریز پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ انگریز سمجھتا ہے کہ میں کتے کا مالک ہوں، اور کتا سمجھتا ہے کہ میرا نوکر ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کون مالک ہے کون نوکر ہے پتہ نہیں۔ اس کو پیشاب پیخانہ آتا ہے تو یہ انگریز لے کر جاتا ہے اس کو پیشاب پیخانہ کرانے کے لیے۔ تو جو کتے کو فالو کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے طریقے، ان کے فیشن، ان کے سٹائل کو ہم اپنا رہے ہیں۔ جو خود اپنے فیشن اور اپنے سٹائل سے مطمئن نہیں ہے، کبھی بیل بٹن پہ آ جاتے تو کبھی بیگی پہ آ جاتے، کبھی چست پہ آ جاتے، کبھی ہاف چڈی میں آ جاتے، تو کبھی کس میں آ جاتے، کبھی تو ننگے ہو جاتے۔ وہ مطمئن ہی نہیں اپنے طریقے سے۔ ہمارے نبی نے ہم کو مطمئن کیا، ایک ہی طریقہ، 1400 سال 1500 سال سے ایک ہی طریقہ، پہرن، تہمن، داڑھی، ٹوپی، امامہ، ایک ہی طریقہ، 1500 سال سے۔ ہمارے ممبئی کے اندر ایک نوجوان اللہ کے راستے میں نکلا، بہت مالدار تھا، بہت مالدار، روزانہ نئے نئے ڈریس، نئے نئے جو ہے لیٹسٹ موبائل، اور جو ہے نئے نئے پرفیوم، نئی نئی گھڑیاں، جوتے نئے، روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا رہتا تھا۔ بہت مالدار تھا، خوبصورت۔ اللہ والوں کی نظر پڑی کہ اتنا خوبصورت مسلمان بچہ ہے، یہ کون سے فیشن میں پڑا ہوا ہے۔ محنت کی، ملاقات کی، بات کی، تشکیل ہو گئی۔ 4 مہینے لے کر گئے۔ 4 مہینے کے اندر اللہ نے ایسے جو ہے بدلاؤ کیا، ایسا چہرہ مورا لباس بدلا۔ ہاں، چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پہ عمامہ آ گیا، جھبا بالکل بدل گیا۔ کیوں بدلا؟ کیونکہ ایمان بڑا، اور ایمان آدمی کو جو ہے وہ دین پر لاتا ہے، ایمان نبی کے طریقے پر لاتا ہے، ایمان جو ہے آخرت کی فکریں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایمان تو اتنا بدلاؤ آیا کہ جب بدل کر 4 مہینے لگا کر مکمل کر کے جب اپنے گھر میں آیا، تو جیسی گھر میں داخل ہوا تو اس کی دادی جو تھی، پرانے زمانے کی فیشنیبل میم صاحب جس کو کہتے ہیں، مالدار عورت، بڑھاپے میں بھی لالی پاؤڈر نہیں چھوڑتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کوئی مولوی صاحب اندر آ رہا ہے، تو دیکھی کون ہے یہ مولوی صاحب اندر آ رہا ہے۔ جب نزدیک آیا تو دیکھے تو پوتا ہے میرا۔ دیکھ کر کے ایک دم ناراض ہو گئی، ایک دم کھول گئی، ارے یہ کیا حولیہ بنا لیا، یہ کس کا حولیہ اختیار کر لیا؟ ارے میں تو تیری شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تجھے لڑکی کون دے گا؟
کون کہہ رہی ہے بھائی؟ ارے بولو نا. دادی نہیں، مسلمان دادی کہہ رہی ہے، مسلمان عورت کہہ رہی ہے کہ یہ کس کا حلیہ اختیار کر لیا، یہ کس کا طریقہ اختیار کر لیا. میں تو تیری شادی کے انتظار میں زندہ ہوں، تجھے لڑکی کون دے گا؟ اس حلیے میں تجھے لڑکی کون دے گا؟ مسلمان دادی کہہ رہی ہے پوتے سے. اللہ پاک نے اس پوتے کے دل و دماغ میں عجیب بات ڈالی. کہنے لگا دادی ماں جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا؟ کیا بولا؟ جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا یہ یقین بنے، ایسا ہمارا یقین بنے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں گے، اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اسی کے لیے ساری محنتیں ہیں، اسی کے لیے جان مال وقت لگانا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایمان بنائیں. ایمان بنے گا، دین زندگی میں آئے گا، دین زندگی میں آئے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلیں گے سب انشاءاللہ، دین سیکھیں گے. بھائی دیکھو، یہ جو مدارس ہے نا، یہ دین سکھانے کی جگہ ہے. یہاں دین سکھایا جاتا ہے. بچپن سے بچوں کو جو ہے قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کا معنی بتلایا جاتا ہے، ان کو حافظ بنایا جاتا ہے، ان کو عالم بنایا جاتا ہے، ان کو مفتی بنایا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ہندوستان کے اندر ان چیزوں کو ایک بڑی تعداد میں اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مدارس ہے، مکاتب ہے. اللہ سلامت رکھے علماء اکرام کو. یہ انبیاء کے وارث ہے جو اتنی قربانی دے کر کے ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج دین کی ایک شکل اس دنیا میں باقی ہے. یہ مدارسوں کی وجہ سے دین کی، اسلام کی ایک شکل دنیا کے اندر باقی ہے. ہاں ورنہ ہم نے تو کچھ کہیں نہیں چھوڑا کہ بھائی دین اسلام ختم ہو جائے. ہمارے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ ہم کلاڑی مار رہے ہیں. تو ان کا تعاون کریں. ان کا تعاون کرنا بھی اللہ کے دین کا تعاون کرنا ہے. ہاں اللہ کے دین کا کام ہے یہ کہ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں ہر لائن سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے کاروبار میں، اپنی کھیت میں، اپنی تجارتوں میں لگے ہوئے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم اپنا مال لگائیں تاکہ اس مال سے بچے کھائیں پیئیں، ان کی سہولتیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو اور ان کو آسانیاں ہو. یہ اساتذہ، یہ جو استاد، یہ محنت کرنے والے، یہ سارے جو ہے ان کے لیے بھی ایک کوئی راستہ بنے تاکہ ان کا بھی جو ہے گھر ہے، ان کی فیملی ہے، ان کی ضرورتیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے اللہ نے ہم کو دیا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. تو نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے سب انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بھی کنجوسی مت کرو، ٹھیک ہے؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، کھانسی آ رہی، گلے میں کوئی خراش ہو گئی. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، میرا دماغ نہیں چل رہا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب پانی پلاؤ یار.